افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پاک فوج کا دو ٹوک پیغام۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا تحفظ ہر قیمت پر کیا جائے گا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں شرکاء کو جنگ کے بدلتے ہوئے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کرنے کی ہدایت۔ ISPR کے مطابق فورم نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن و استحکام افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیز کی روک تھام سے مشروط ہے۔ طالبان رجیم کی خود ساختہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے زیر تسلط سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہونے سے روکے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ آپریشن غضب للحق کے تحت افغان طالبان کے زیر قبضہ علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمن جھوٹے بیانیوں سے بے امنی پھیلانا چاہتا ہے۔ انتشار پھیلانے والی ہر کوشش کو کچل دیا جائے گا۔ کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ فورم کا سنتاس معاہدے سے متعلق بھارت کے بیانات کا نوٹس۔ ISPR کے مطابق فورم نے کہا افواج پاکستان حکومتی ہدایات اور پاکستانی عوام کی امنگوں کے مطابق پاکستان کے جائز پانی کے حصے کی دستیابی یقینی بنائیں گے۔ اس کے لیے تمام ضروری اقدامات سے قطعاً گریز نہیں کیا جائے گا۔ کشمیر پاکستان کی شارک ہے۔ خطے کے امن کا انحصار کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت فراہم کرنے پر ہے۔ بیرونی مدد سے انتشار پھیلانے والی ہر ایسی کوشش سختی سے کچل دیا جائے گا۔ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں بہترین گورننس کا نظام مہیا کرنا ہوگا تاکہ عوامی فلاح و بہبود ممکن ہو سکے۔ مضموم سیاسی پشمناہی میں پنپنے والی دہشت گردی اور جرائم کے گڑھ جوڑ کو توڑنا بھی ضروری ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے علاقائی استحکام کو فروغ دینے اور کشیدگی میں کمی پر پاکستان کے تعمیری کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ حماس کا 20 سال بعد غزہ میں اپنی حکومت تحلیل کرنے کا اعلان۔ حماس نے قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں کامیابی کے بعد 2007 میں الفتح کی جگہ غزہ کا کنٹرول سنبھالا تھا۔ حماس غزہ حکومت کی میڈیا آفس ڈائریکٹر اسماعیل الصوابی کے مطابق ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے زیر انتظام سنبھالنے تک حماس بطور نگران کام کرے گی۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم کہتے ہیں کہ ان کی تنظیم اب غزہ کے پٹے کی حکمرانی کی ذمہ دار نہیں رہے گی تاکہ قابض قوت کے پاس جاری جارحیت اور نسل کشی کی جنگ کے لیے کوئی جواز باقی نہ رہے۔ غزہ میں آج بھی قابض اسرائیلی فوج نے 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ حماس کی مشاورتی شورا کونسل کے سربراہ کی ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف سے ملاقات۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ باقر کالباف نے کہا کہ مزاحمتی تحریکوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کا سفر آخر جنازے کا جلوس تہران کی سڑکوں پر رواں دواں۔ سوگواروں کا جمع غفیر، لاکھوں سوگوار اشکبار آنکھوں کے ساتھ جلوس میں شریک۔ شہید رہبر معظم کی قم میں کل نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ جسد خاکی بدھ کو عراق کے شہروں نجف اور پھر کربلا لے جایا جائے گا۔ شہید رہبر معظم کی 9 جولائی کو مسجد حرم امام رضا میں تدفین ہوگی۔ ایرانی حکومت کا 8 جولائی کو ملگیر یوم سوگ منانے کا اعلان۔ ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنہئی 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی مشترکہ حملے میں شہید ہوئے تھے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایکس پر بیان میں کہا، شہید رہبر اعلیٰ علی خامنہئی نے سب کو سکھا دیا، ایران کا عظیم سرمایہ اس کے عوام اور اتحاد ہیں۔ ہمدردی، ہم آہنگی اور عوام کی مخلصانہ خدمت جاری رکھیں گے۔ ایران کی عزت، ترقی اور عظمت کے راستے پر چلتے رہیں گے۔ ایران کا شہید رہبر کے جنازے میں شرکت پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا میری مقدم نے ایکس پر پیغام میں کہا، ایرانی حکومت اور عوام کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا شکریہ۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے بھی اظہار تشکر۔ وفاقی وزراء، سیاسی رہنما اور مذہبی شخصیات کی شرکت پر شکر گزار ہیں۔ پاکستان نے اس تاریخی تقریب میں اعلیٰ ترین سطح پر شرکت کی۔ اقدام برادر ممالک کے درمیان باہمی احترام کا مظہر ہے۔ ایران اور پاکستان نے ہر مشکل اور خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ دونوں ممالک یکجہتی، اخوت اور باہمی تعاون کے جذبے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت کا انتقام لیا جائے گا، قاتلوں کا انجام طبی موت پر نہیں ہوگا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر اور سابق نائب صدر محمد مخبر نے کہا، ہمارے شہید امام کے قاتل طبی موت نہیں مریں گے، لوگ اس کا انتقام لیں گے، نظام اس کا انتقام لے گا، یہ تصور کرنا ہی ناممکن ہے۔ شہید سپریم لیڈر کے قاتل زمین پر زندہ سلامت رہیں۔
ایران کے سپریم لیڈر سید مجتبی خامنائی نے غلام حسین اجائی کو دوبارہ چیف جسٹس مقرر کر دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی غلام حسین کو مبارکباد۔ ایران اور قطر کے درمیان بحری تجارت 5 ماہ بعد بحال۔ ہماری فوج نے ایران کو عسکری لحاظ سے شکست دی، ایران کے ساتھ معاملات بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ 1 سال کے اندر ہی اسٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، جبکہ میں نے 4 سال کا کہا تھا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ پاک بھارت جنگ کسی بھی وقت ایٹمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتی تھی۔ انہوں نے 8 جنگیں رکوائیں، جن میں پاک بھارت جنگ بھی شامل ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا صدر ٹرمپ نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچائیں۔ روس اور یوکرین دونوں جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ روسی صدر پیوٹن بھی اب دباؤ محسوس کر رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ امجد حسین نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر مہدی شاہ نے وزیر اعلیٰ سے حلف لیا۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ GB امجد حسین نے کہا دیامیر میں پہلی بار پیپلز پارٹی کو بھاری مینڈیٹ ملا۔ پیپلز پارٹی کو بھاری مقدار میں ووٹ ملنا قیادت پر اعتماد کا مظہر ہے۔ عوام نے بھاری ذمہ داری سونپی ہے، نبھانے کی پوری کوشش کریں گے۔ مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کا موقع دیا۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ امجد حسین کے ساتھ بلاول بھٹو کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ گلگت بلتستان میں ہمارا مینڈیٹ تسلیم کرنے پر وزیر اعظم کے شکر گزار ہیں۔ نئی نسل گلگت بلتستان کی جدوجہد کو آگے لے کر جائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری کا گلگت میں تقریب سے خطاب، کہا جنگ لڑنا پڑی تو لڑیں گے، سندھ طاس معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہتا ہے، اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ افواج پاکستان نے مارکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ بھارت کو پاکستان سے شکست ہضم نہیں ہو رہی، پاکستان کی حفاظت کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ مودی افغانستان کے ذریعے پاکستان میں در اندازی کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان نے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ گلگت بلتستان کے عوام کو اپنی زمین کا مالک بنائیں گے۔ اسرائیل کی سازش ناکام بنانے پر ایرانی عوام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پنجاب حکومت کی اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کی قراردادی کی تقریب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کامیاب امیدواروں کو بذریعہ ٹیلی فون مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خوش نصیب امیدوار کو 20 سال کے لیے 4 ایکڑ زرعی زمین کاشت کے لیے فراہم کی جائے گی۔ کاشتکاری کے آغاز کے لیے 2 لاکھ روپے کی مالی معاونت بھی دی جائے گی۔ مریم نواز نے بتایا کہ اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کو مختصر عرصے میں عملی شکل دے دی گئی اور اس کے لیے 30,000 درخواستیں موصول ہوئیں۔ اس منصوبے کا مقصد بے زمین کسانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا اور زرعی شعبے کو فروغ دینا ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی جمہوری عمل پر براہ راست حملہ آور ہو رہی ہے۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی نے پرتشدد کارروائیوں سے کشمیر کا امن تباہ کرنے کی کوشش کی۔ سیکرٹری اطلاعات آزاد کشمیر راشد حنیف کا کہنا ہے کہ عوامی حقوق کی تحریک کو شرپسند اور ذیلی قوم پرست عناصر نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ گزشتہ 1 ماہ کے دوران ریاست کو مجموعی طور پر 15 ارب روپے کا نقصان پہنچا۔ اگر ہڑتال کی کال ناکام ہوئی تو ان سے بنیادی حقوق اور حکومتی مراحت چھین لی جائیں گی۔ حکومت آزاد کشمیر نے پہلے ہی عوام کو سستا آٹا، سستی بجلی کے حوالے سے بڑی سبسڈی دی۔ کالعدم ایکشن کمیٹی انتخابات میں خلل ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔